زادہ مخدوم سمنا، مخدوم گرامی قدر، مجاہد اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پولیس والے کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ مجمع سے باہر ہوں اور ڈنڈے کا استعمال نہ کریں۔ بھئی آپ لوگ ادھر سائٹ ہو جائیں۔ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز اگر اور بلند ہو سکتی ہے تو اور آواز بلند کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت پیر اختر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے، اور ہمارے حافظ صاحب قبلہ اور ان کے رفقا نے بڑی محنت سے یہ محفل سجائی ہے۔ دیکھیے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں، لیکن میری نظر جو دیکھ رہی ہے کہ یہ بیچارے بیٹھے کہاں، کیونکہ جگہ نہیں ان کو بیٹھنے کے لیے، پھر ہم مجبور کریں کہ بیٹھیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ بہرحال جو جہاں ہے تھوڑی دیر وہی گفتگو وہیں سے سنیں، بہت لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرے بعد خانوادہ اشرفیہ کے چشم و چراغ جو اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے ایک بلند قدر رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ مجاہد اسلام کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کچھ معروضات آپ کے دلوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ گزارش ہے کہ عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں موت کا دن مناتے ہوئے خوشیوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مذہب میں موت کا دن آتا ہے، ابا کی موت، چچا کی موت، دادا کی موت، تو آدمی اس دن غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی کسی کی موت کا دن آئے تو لوگ جو وہ جذباتی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور دوسرے مسلک اور مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو لوگوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تنہا پوری کائنات میں ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت، کہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو یہ عرس مناتے ہیں، اور عرس جو ہے وہ خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ہر جگہ موت کے دن انسان غمگین ہوتا ہے، لیکن اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب بھی ہمارے بڑوں کی موت کا دن آتا ہے تو اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر بتائیں کہ موت کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو آخر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اوروں کو یقین نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، اور ان کو اطمینان نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، لیکن واللہ اہل سنت اتنا ناقابل تردید یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جہاں گئے ہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ جاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اے نفس مطمئنہ خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی کعبہ دیکھنے جائے تو گھر والے کتنی خوشی مناتے ہیں، اور کوئی رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے تو یہ مقام خوشی کا نہیں ہے تو پھر کیسا مقام ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے، لیکن عرس ہم سب کا نہیں مناتے، عرس ان کا مناتے ہیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، خدا کے قانون پر زندگی نہ گزاریں۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرس پاک کے موقع پر، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر واقعی آپ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرس کریں یا نہ کریں، کسی کے ماننے والے اس کا عرس کریں یا نہ کریں، اگر اللہ راضی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی بھیڑ لگے نہ لگے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی بھیڑ لگا دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں، فرشتے اس کو سجاتے ہیں، فرشتے اس کو سنوارتے ہیں، اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔
ہے تو اللہ اللہ ہم بھی نیک بنے, اللہ کو راضی کریں. اللہ اکبر. آئیے قرآن کہتا ہے, اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے, اس دنیا میں ہم بھی آئے, لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا. دیکھو توجہ کرو, وہ روزی دیکھتے ہیں رزاق کو نہیں بھولتے, وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں خالق انسان کو نہیں بھولتے, وہ اسباب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے, وہ اولاد کو دیکھتے ہیں خالق اولاد کو نہیں بھولتے. اللہ اکبر. وہ مال کو دیکھتے ہیں مالک مال کو نہیں بھولتے. ہمارا حال کیا, اولاد دیکھی اولاد دینے والے کو بھول گئے, کھانا دیکھا رزق دینے والے کو بھول گئے, فراموش کر دیا. اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے. مگر جو اللہ والے ہیں اللہ اکبر, وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے, نہیں فراموش کرتے. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں, یہ سبق ہے عرس کا سبق ہے, یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے, یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے. سبق کیا ہے, اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں ٹھیکا مستی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے, اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے, اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے, اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے. اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو. کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے. اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں, اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے, دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے. اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے. قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی, یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی, بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی. اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. جہنم کیا ہے, جہنم کی آگ کیا ہے, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے. اللہ اکبر. ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں, قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں, کبھی سود کا دھندا کر کے, کبھی پیاز کا دھندا کر کے, کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں, ذرا توجہ کرو. یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے, دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں. اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے, پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی, لغزش پیغمبرانہ ہوئی, اور پھر آدم دنیا میں آئے. 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے, پھر آپ کی دعا قبول ہوئی, پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی, توبہ قبول ہوئی, تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے. اب یہ دنیا میں پہلے
پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے, دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ, ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی, دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا, بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے, ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا, پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا, پھر یہ کرنے لگا, پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے